مکہ کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے. ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضور معراج میں تشریف کہاں لے گئے؟ لامکہ. عرش اعظم سے بھی آگے جہاں کوئی نہیں گیا وہاں ہمارے حضور گئے. بے شک. جبرائیل علیہ السلام گئے تھے نا ساتھ میں، لے تو گئے تھے یہاں سے مہمان بنا کر، مگر ایک جگہ ایسی آئی کہنے کہ اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتا ہوں، لہذا آپ جائیں. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ کہاں؟ دنیائی میں کوہ طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب کہاں ہوئی؟ دنیائی میں ہوئی، زمین میں ہوئی. کہاں؟ کوہ طور پر، پہاڑ پر. کہا دیکھنا چاہتے تھے، کہا کوہ پہاڑ طور پہاڑ کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف تجلی نازل فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اللہ کی تجلی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے، اور آنکھوں کی روشنی اتنی بڑھ گئی، کہتے ہیں کہ 300 میل دور اندھیری رات میں کالی چیٹی اگر چلے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کسی تجلی کو دیکھنے سے یہ ہوا. اور ہمارے حضور معراج کو گئے، وہاں آمنا سامنا ہوا، اور حضور نے کہا اے اللہ میں اپنے امتیوں کی طرف سے لے آیا ہوں تحیات للہ والصلوات، یعنی یہ جانی مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، بس آپ کے لیے، اللہ تیرے لیے ہے. تو حضور نے جو ہے وہاں سلام نہیں کرا. حضور اس لیے سلام نہیں کرا کیونکہ سلامتی کی دعا اسے دی جاتی ہے جس کو سلامتی کی ضرورت ہو. اللہ کا سلام ہے. بے شک. السلام. کیا بات ہے، بہت تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور رحمت بھی نازل ہو، برکت بھی نازل ہو. کیا بات ہے. کہا آپ پر بھی نہیں، آپ کے یعنی نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہاں جو ہے سلام اللہ تبارک و تعالی، جس کو سلامتی کی دعا رب کی بارگاہ سے مل جائے، پروانہ مل جائے، تو پھر وہ سلامت نہ رہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک. تبھی تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. بھائی تبھی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارے حضور زندہ. بے شک. تو شاید اللہ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ غلام تھا کہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، غلام تھا کہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بل بکمانہ. اللہ حضرت شعر ہی لکھتے ہیں، شعر میں عقیدہ بھی سمجھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو مکان سے بھی پاک ہے. بے شک. اور شعر میں کہا کہ نبی وہ ہے ہمارے کہ یہ مقام ہے کہ لامکہ کی مکی ہوئے اور سر عرش تخت نصیب ہوئے، کہ آپ کو وہاں تخت و تاج ملا. مگر اللہ وہ ہے جس کا کوئی مکہ ہی نہیں ہے. نبی کا مکہ تو ہے کہ سر عرش تخت نصیب ہوئے، مگر اللہ وہ ہے جس کا کوئی مکہ نہیں ہے. یہ عقیدہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت میں سمجھا دیتے ہیں. اور ایک عاشق رسول کی تمنا کیا ہوتی ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس شعر میں لکھیے کروں تیرے نام پہ جاویدہ نہ بسی کی داد جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاویدہ نہ بسی کی داد جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھلا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھلا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمانہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دو رضا، پڑھے اس بلا میں
میری بلا کروں مدح اہل دو رضا پھر اس بلا میں میری بلا. کہتے ہیں کہ مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. کہہ رہے ہیں کہ میں کروں اہل دو رضا یعنی میں تعریف کروں اللہ کے صرف اگر تعریف کروں گا میں کسی کی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں گا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہنے لگے کہ ایک نان پڑھا کے سیٹھ صاحب تھے جو چندہ دیتے تھے مدرسے میں. تو اللہ حضرت سے کسی نے کہا کہ ان کی تعریف کبھی کبھی کر دیا کیجیے اپنے نعتیات شاعری میں، بڑی چندہ دیتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا مدرسے کو. تو اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے کہنے کے صرف تعریف اگر کروں گا تو میں صرف حضور کی کروں گا، اور یوں کہتے ہیں کہ میں تعریف وہ میرے لیے بلا ہو جائے، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہ میرے لیے وہ بلا بن جائے کہ ہمیشہ تعریف کروں تو صرف حضور کی کروں، کسی اور کی نہ کروں. تو کہہ رہے ہیں کروں مدح اہل دو رضا پھر اس بلا میں میری بلا کہ گدا ہوں میں اپنے کریم کا، کہ گدا ہوں میں اپنے کریم کا. میرا دین پائنا نہیں بن بجمالی کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. تو یہ تو کہتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور کہتے ہیں جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت دائی حلیمہ کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت دائی حلیمہ کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اور سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. تو پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. تو پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. اور ایک شعر اس میں ہے کہ وہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ اللہ والوں کے بارے میں ہے. کہتے وہ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. سردار کا عالم کیا ہوگا. اسی میں ایک شعر ہے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اور طیبہ سے ہوائیں آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے. طیبہ سے ہوائیں آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے. اس بار کا جب یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم میلاد شریف کی محفل ہے. میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بیان کرنا، اسے میلاد کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آج ہم لوگ کہتے ہیں برتھ ڈے منا رہے ہیں، بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. جو بھی آپ نے اشعار پڑھے ہیں میں آپ سے اس کو اصرار کرنے والا تھا پڑھنے کے بعد خدا بھی یہی کہنے والا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار